السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اسی وقت سارا کچھ بات کیوں یاد آنے لگتا ہے، جسے مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، نماز میں پورا دماغ نہیں لگ پاتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا ہوگا چونکہ ہیومن مائنڈ مستقل ایکٹیو رہتا ہے، وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا ہے، تو نماز کی حالت میں بھی مائنڈ ورک کرے گا اور مائنڈ آپ کے ذہن میں تصورات اور امیجنیشن کو، تھاٹس کو پیدا کرے گا، تو وہ نماز کی حالت میں ہوگا۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ حقیقی نماز کب آپ کو حاصل ہوگی؟ جب آپ نماز کے باہر بھی نمازی بن کر رہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز سے باہر بھی نمازی بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ سے جن چیزوں کے مطالبات اور ڈیمانڈز کرتی ہے، آپ اس میں جئیں، آپ ہر لمحہ اس بات کو سوچتی رہیں کہ جو میں بول رہی ہوں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں یہ غلط ہو، جو میں کر رہی ہوں وہ خدا اور اس کے رسول کے یہاں پکڑ میں آ جائے۔ نماز میں پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو نماز کا شدت سے انتظار ہو، آپ اہتمام کریں کہ نماز کو وقت مقررہ اور متعین اور فکسڈ ٹائم پر ادا کریں۔ آپ نماز سے پہلے، یعنی جب نماز سے آپ باہر ہیں، تو نماز میں جن چیزوں کا سبق دیا جاتا ہے آپ ان کو یاد کرتی رہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز میں داخل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتی ہیں اور پھر تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہوتی ہیں۔ ہر انسان، ہر نمازی اسی طرح داخل ہوتا ہے۔ یہ دراصل سمبول ہے کہ ایک بلیور تمام چیزوں سے بالکل ڈیٹیچ ہو کر، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر رہا ہے، یعنی دنیا داری کو چھوڑ کر خدا کے حوالے کرنے کا یہ سمبول ہے۔ لیکن نماز سے باہر آتے ہی آپ مسلسل اور مکمل طور پر ایک دنیا دار خاتون اور دنیا دار مرد بن کر زندگی گزاریں۔ تو اب جب آپ نماز میں داخل ہوں گی تو دنیا دارانہ باتیں آپ کے مائنڈ پر حاوی ہوں گی۔ اسی طرح جب آپ سجدہ کرتی ہیں تو سجدہ اس بات کا اعلان ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے، خدا قادر مطلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بڑا ہے تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا آدمی کبر، گھمنڈ اور ایروگینس سے خالی ہو جائے گا اگر وہ حقیقی سجدہ کرے۔ تو اب نماز سے باہر آنے کے بعد اس کے اندر عاجزی پیدا نہ ہو، بلکہ وہ کبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو، اکڑ میں ہو، تو ظاہر ہے جب وہ نماز میں داخل ہوگا یا ہوگی تو نماز میں اسے وہ کیفیت نہیں ملے گی۔ نماز ختم کرتے وقت آپ دائیں اور بائیں چہرے کو موڑ کر کہتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ لیکن جب آپ نماز سے باہر ہوں تو اپنے گھر والے، اپنے پڑوس، اپنے دوست احباب اور اپنے ریلیٹیوز کے لیے زحمت اور پرابلم بن جائیں۔ آپ دنیا میں اپنے گھر، محلہ، ملک میں امن کو پھیلانے والی نہ بنیں، امن کی پرتیک نہ بنیں، بلکہ آپ ہنسا اور تشدد کی پرتیک بن جائیں۔ تو نماز خشوع جس کا حکم ہے قرآن میں کہ حقیقی نمازی وہ ہے جو نماز خشوع حاصل کر لے، تو نماز خشوع اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ نماز سے باہر بھی وہ حالت خشوع میں رہے، نماز سے باہر وہ متقیانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، یعنی گاڈ فیئرنگ لائف
گزارنے کی کوشش کرے. تو جب آدمی اس طرح زندگی گزارے گا تو اسے حقیقی نماز حاصل ہوگی.